اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی حبیبہ وخیرتہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال علي عليه السلام أزرى بنفسه من استشعر الطمع ورضي بالذل من كشف عن ضره وہانت علیہ نفسہ من امر علیہا لسانہ۔ الحمدللہ خدا نے آج پھر ہمیں توفیق دی کہ ہم امام علی علیہ السلام کی کتاب نہج البلاغہ کے کلمات قصار سے یہ دوسرا کلمہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ امام علی علیہ السلام اس حکمت میں فرماتے ہیں کہ جس نے طمع و لالچ کو اپنا شعار بنایا اس نے اپنے کو رسوا اور ذلیل کر لیا۔ بے شک وَرَضِيَ بِالذُّلِّ مَنْ كَشَفَ عَنْ ضُرِّهِ، اور وہ شخص ذلت و خواری پر راضی ہو گیا جس نے اپنی مشکلات کو دوسرے کے سامنے بیان کیا۔ وَهَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهُ مَنْ أَمَّرَ عَلَيْهَا لِسَانَهُ، اور وہ شخص اپنے کو سبق قرار دے رہا ہے کہ جو اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھتا، یعنی گویا وہ بھی خوار و ذلیل ہے جو اپنی زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھتا ہے، قابو میں نہیں رکھتا۔ اس حکمت میں مولا نے 3 باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے اور تینوں کا نتیجہ ایک ہے، ذلیل و رسوا ہونا۔ یعنی یہ 3 چیزیں ہیں جو برے اخلاق میں سے ہیں، رذائل اخلاقی میں سے ہیں۔ امام نہیں چاہتے کہ ان کے چاہنے والوں کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں، لہذا فرماتے ہیں کہ طمع اور لالچ انسان نہ کرے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان ذلیل ہو جاتا ہے۔ طمع اور لالچ انسان جو کرتا ہے وہ کبھی مال و دولت کے لحاظ سے کرتا ہے، کسی کے ہاتھ میں مال و دولت کو دیکھتا ہے تو ادھر طمع کرتا ہے، لالچ کرتا ہے۔ تو اگر کسی کے ہاتھ میں مال و دولت ہو تو لالچ نہیں کرنا چاہیے، یہ بری بلا ہے لالچ۔ اللہ نے ان کو نوازا ہے، آپ لالچ نہ کریں، آپ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پروردگار مجھے بھی نواز دے۔ لیکن اگر آپ لالچ کریں گے اور چاہیں گے اس سے کچھ مل جائے تو یقیناً ہم خوار و ذلیل ہو جائیں گے۔ البتہ یہ بات یاد رہے کہ یہ طمع جو ہے یہ مقابل میں ہے کس کے؟ قناعت کے، یہ اپوزٹ میں ہے قناعت۔ قناعت یعنی انسان جو کچھ اس کے پاس ہے اسی پہ اکتفا کرے،
اسی پہ راضی رہے. اللہ نے ایک بوسیدہ مکان دیا ہے, اسی پہ راضی رہے, شکر ہے. اسی پہ شکر کرے. اللہ نے کھانے کے لیے جو کچھ عنایت کیا ہے اسی پہ راضی رہے. یہ راضی رہنا جو کچھ اس نے دیا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. نہج البلاغہ کے ایک حکمت میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں القناعۃ مال لا ينفد. قناعت ایک ایسا مال ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں. بے شک ضرور. ہاں یہ اور بات ہے کہ طمع جو ہے, لالچ کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ ہے جس کی مذمت ہوئی ہے, جیسے انسان مال و دولت کی طرف طمع کرے, اس کی مذمت ہوئی ہے. یا شہرت کے لیے کہ میں مشہور ہو جاؤں. اب شہرت کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کر گزرتا ہے, حتیٰ کہ برائیوں میں ملوث ہو جاتا ہے, ایسا کام کر بیٹھتا ہے بس میں مشہور ہو جاؤں. لیکن یاد رکھے اگر اللہ کے لیے انسان چاہے کام کرنا اخلاص کے ساتھ تو شہرت خود عطا کر دے گا. بے شک بے شک. آج آپ دیکھیے سوشل میڈیا پر کہ شہرت کے لیے لوگ کیا کیا نہیں کرتے, ویوز بڑھانے کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں. لیکن آپ نے سوچا ہے کہ جسے اللہ بلند کرتا ہے دنیا میں اسے کتنے ویوز ملتے ہیں؟ کیا کہنے. ایک پاکستان میں بچہ چھوٹا سا جس نے کیا پڑھا ہے, جانم فدائے حیدر, کتنے ویوز ملے آپ کو بتائیے. جو دنیا سر پٹکتی رہ گئی اتنے ویوز نہ پا سکی, اس بچے نے اخلاص کے ساتھ اپنی جان کو مولا پہ فدا کرنے کا ذکر کیا, کتنے ویوز مل گئے. پاکستان کا اسٹار کہا جا رہا ہے بچہ. ایسی تربیت. یا حجاب کے حوالے سے ابھی کرناٹک میں ایک بچی نے دشمنوں کے مقابل میں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا, جبکہ اس کی جان بھی جا سکتی تھی, لیکن اللہ کے نام کو بلند کیا تو اللہ نے اس کو کتنا بلند کر دیا. کیا کہنے. تو طمع سے انسان دور رہے. ہاں کچھ طمع ایسی ہے, لالچ ہے جو کرنا چاہیے, اس کی مذمت نہیں ہے. جیسے اللہ کے رحمت کی طرف انسان لالچ کرے کہ میرے شامل حال ہو جائے, یا مغفرت الہی کی طرف طمع کرے, یا لوگوں کی ہدایت کرنے میں جو ہے انسان طمع کرے کہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہدایت کروں, یا یہ لالچ کرے, یہ طمع کرے کہ میں صالحین کے ساتھ, نیکوں کے ساتھ جو ہے قیامت میں محشور ہوں. تو یہ بھی جو ہے لالچ بری نہیں ہے, یہ ممدوح ہے, اس کی مدح کی گئی ہے, تعریف کی گئی ہے. مذمت کس کی ہے؟ شہرت کے لیے, مقام و منصب کے لیے, لوگوں کے مال کو دیکھ کر حرص کرے, لالچ کرے, اس کی مذمت ہوئی ہے. بہرحال اس سے بچنا چاہیے. اگر انسان ایسی لالچ کرتا ہے تو وہ ذلیل ہو جاتا ہے. دوسرا فقرہ امام فرماتے ہیں لوگوں کے سامنے اپنی مشکلات کو بیان نہ کرو, ذلیل ہو جائے گا. وہاں ذلیل ہو جاؤ گے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ عطا نہیں کرے گا تو یقیناً ذلیل ہو جاؤ گے. لوگوں کے جیب سے جلدی 10 روپے نہیں نکلتے ہیں, آپ وہاں ہزاروں کا سوال کریں گے تو یقیناً ذلیل ہو جائیں گے. ہاں اگر مانگنا ہے تو بارگاہ پروردگار میں, یا ایسے مومنین کا پتہ ہو کہ جو خالی ہاتھ آپ کو نہیں لوٹائیں گے, تو ایسے مومنین سے سوال کریں. وہاں ذلت اور رسوائی نہیں ہے, کیونکہ معلوم ہے کہ ان کے دروازے سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا. جیسے اللہ کے بعد ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کے دروازے سے کوئی واپس گیا؟ کچھ اولیاء خدا, خاصان خدا, مومنین, ان کے دروازوں سے کوئی واپس نہیں گیا ہے. تو ایسے لوگوں سے آپ مانگ سکتے ہیں. لیکن جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے لوگ دھتکارے جاتے ہیں, ایک پیسہ ملنے والا نہیں ہے, کوئی مدد ملنے والی نہیں ہے, تو آپ وہاں ہرگز نہ جائیں, وإلا ذلیل و خوار ہو جائیں گے. ایک نکتے کی طرف اور اشارہ کر دوں, اگرچہ بعض لوگوں سے مانگنا بہتر ہے, مومنین سے جو عطا کر رہے ہیں, لیکن ان سے بھی سوال نہ کرے تو بہتر ہے. اصلا سوال نہ کرے,
دستے سوال کسی کے سامنے دراز نہ کریں. اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم کسی سے مانگو. اگرچہ وہ آپ کی حاجت کو پورا کر دیں گے, مانگنے میں ننگو آر نہیں ہے, لیکن بہتر ہے کہ نہ مانگیں. نہ مانگو. وہ عطا کر دے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ روایت میں وارد ہوا ہے کہ لو یعلم السائل ما فی المسألۃ ما سال احد. اصول کافی میں یہ روایت موجود ہے. اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے, سائل کو معلوم ہو جائے کہ سوال کرنے میں کیا برائی ہے, کیا عیب ہے, تو کبھی کسی سے وہ کوئی سوال نہیں کرتا. نہ کرے گا یقیناً. لیکن چونکہ وہ عیب نہیں جانتا, وہ برائی سے بے خبر ہے, اس لیے وہ دستے سوال دراز کرتا ہے. لہٰذا انسان اس سے محفوظ ہے. دو چیزیں ہوں گی. تیسری چیز یہ زبان ہے. اگر زبان کنٹرول میں نہیں ہے تو یہ زبان آپ کو ذلیل کر دے گی. ایسے جملے نکل آئیں گے کہ جو آپ کے ذلت و رسوائی کا سبب بنیں گے. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان کو عقل کے تابع رکھے. جب عقل کے تابع رہے گی تو اچھی باتیں اس کی زبان سے نکلیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں ہے اذا تم العقل نقص الکلام. جب عقل مکمل ہو جاتی ہے تو گفتگو کم ہو جاتی ہے, لیکن عقل اگر ناقص ہوتی ہے تو گفتگو زیادہ ہوتی ہے. البتہ یہ گفتگو وہ نہیں ہے جیسے کوئی مجلس پڑھ رہا ہو, قرآن پڑھ رہا ہو, یا کچھ اور ذکر اہل بیت کر رہا ہو تو یہ اس گفتگو کو آپ مراد نہ لیں. یہاں تو جتنا ہی آپ بولیں گے اتنا ہی گویا آپ کی عقل کمال تک پہنچے گی. عام طور پہ جو آپ گفتگو کرتے ہیں یہ گفتگو مراد ہے کہ جو ہے جہاں پہ جتنی ضرورت ہو اتنی ہی بس گفتگو کریں. یہ جب عقل مکمل ہو جاتی تو انسان دیکھتے ہیں سماج و معاشرے میں کچھ لوگ کم سخن ہوتے ہیں, بہت پوائنٹ کی بات بول کے خاموش ہو جاتے ہیں, اور بعض اسی بات کو اتنا گھماتے ہیں کہ ایک کلمے کو جو ہے 10 منٹ تک اس کو ادھر ادھر لا کے سنوارتے ہیں اور بیان کرتے ہیں. تو جب عقل مکمل ہو جاتی ہے تو گفتگو اور کلام کم ہے. آخر کلام میں یہ عرض کر دوں کہ ایک عرب کے شاعر نے بڑا اچھا شعر کہا ہے, عربی زبان میں ہے, سن لیجئے زبان کے حوالے سے کہ زبان کتنی خطرناک ہوتی ہے. کس سے تشبیہ دیا ہے اس نے؟ احفظ لسانک ایھا الانسان لا یلدغنک انہ ثعبان. اے انسان اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ, قابو میں رکھ. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک اژدہے کی طرح ہے. ثعبان کہتے ہیں اژدہے کو. اژدہے کے مانند ہے. کب یہ ڈس لے اژدہا نہیں معلوم. ایسے ہی زبان ہے. زبان کی تشبیہ کس سے دی ہے؟ اژدہے سے. جیسے اژدہا ڈس لیتا ہے ایسے زبان بھی انسان کو ڈس لیتی ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی زبان سے ایک ایسا کلمہ نکلتا ہے جو شرق و غرب عالم میں پہنچتا ہے. آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. ایک کلمہ اب ضروری نہیں کہ صرف بولیں, لکھ دیں, وہ بھی آپ کا کلمہ ہے. ایک ایسی گفتگو زبان سے جاری کر دیں آپ کہ جو آپ کی گفتگو شرق اور غرب, مشرق و مغرب میں پہنچے اور وہ خون و خرابہ برپا کر دے. ایسا بھی ہو سکتا ہے. چنانچہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ پروردگار زبان کے ذریعے سے جتنا عذاب کرے گا کسی اور اعضاء و جوارح سے اتنا عذاب نہیں کرے گا. یعنی زبان کے ذریعے سے زیادہ عذاب ہونے والا ہے. بے شک اکثر جہنم میں بھی اکثر جہنم میں زبان ہی کے ذریعے سے لوگ جائیں گے. چنانچہ یہ حدیث ہے, بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے, یعذب اللہ اللسان بعذاب لا یعذب بہ شیئا من الجوارح. اللہ جو ہے عذاب کرے گا زبان کو ایسا عذاب کی دوسرے اعضاء و جوارح کو ایسا عذاب نہیں کرے گا. تو زبان کہے گی پروردگار کیوں مجھے ایسا عذاب کیا؟ زبان بھی فریاد کرے گی ایسا عذاب کیوں ہوا؟ جیسے آپ دیکھتے ہیں جب کسی کو سزا ملتی ہے عدالت میں تو چیختا چلاتا ہے, تو ویسے ہی وہاں انسان فریاد کرے گا پروردگار کیوں ایسا عذاب دے رہا ہے؟
فیقال لہو، تو اس سے کہا جائے گا خرجت منک کلمۃ مشارق الارض و مغاربہا، تمہاری زبان سے ایک ایسا کلمہ صادر ہوا کہ جو مشرق و مغرب کی دنیا میں کلمہ پہنچا، فَسُفِكَ الدَّمُ الْحَرَامُ، پس اس کے ذریعے سے محترم خون بہا دیے گئے. یعنی اس کلمے کے ذریعے سے خدا نے کردہ ہم نے ایسی بات کی کہ دوسری جگہوں پہ مومنین کا قتل عام ہو گیا. لہذا بہت سوچ اور سمجھ کر گفتگو کرنا چاہیے کہ ہمارے ایک کلمے کے ذریعے سے دوسری دنیا میں جہاں مومنین کی تعداد کم ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے خون سے ہولی کھیلی جائے، ایسا کلمہ جاری نہ ہو. تو پروردگار یہ کہے گا تمہاری زبان سے ایک ایسا کلمہ صادر ہوا جس نے محترم خون کو بہا دیا. مومنین کا خون محترم ہے بے شک. اور ان کے مال و اسباب لوٹ لیے گئے. مومنین کا مال جو ہے محترم ہے، ان کی ناموس پر حملہ کیا گیا، مومنین کی ناموس محترم ہے. لہٰذا یہ سوچ کر کوئی کلام زبان سے جاری کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سبب بنے کہ مومنین کے خون کو بہایا جائے، ان کے مال و اسباب کو لوٹ لیا جائے، ان کی ناموس سے تجاوز ہو. بہرحال یہ تین چیزیں امیر المومنین نے فرمایا ہے کہ ذلت کا سبب ہے. ایک لالچ، دوسرے دوسروں کے سامنے اپنی مشکلات کو بیان کرنا، اور تیسرے جو ہے وہ زبان کو کنٹرول میں نہ رکھنا. اگر کنٹرول میں نہیں ہے زبان تو یہ زبان احانت کر دے گی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم.